سفید پوش گھرانے سے ان کا تعلق ہے کہ بچپن میں سردیوں میں یہ انڈے بیچتے رہے اور اسی طرح یہ عید والے دن گھر کے باہر آلو چنے بھی بیچتے رہے اور اسی طرح انہوں نے ہوٹلوں میں ویٹر کا کام بھی کیا اور یہ جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور جٹوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے, جو جٹے تھے مت نہیں, جو ماتے تھے جٹ نہیں. لیکن ان کے پاس اتنی مت کہاں سے آئی, عقل و دانش کہاں سے آئی کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے. جو لوگ اپنا ماضی اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں نا, تاریخ کے صفوں میں کبھی نظر نہیں آتے. تعلقات کبھی بھی باپ کے سر پہ نہیں بنتے, تعلقات کبھی بھی دادے کے سر پہ نہیں بنتے. تعلق وہ ہوتا ہے جو آپ خود بناتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان عابد رحمت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوریز. ناظرین, آج ہم ہائی کورٹ کے ایک ایسے وکیل کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی بڑی عجیب گزری ہے. سفر در سفر انہوں نے محنت کی ہے اور قدم قدم پر ایسی انہوں نے محنت سے کامیابی حاصل کی ہے جو دنیا کو حیران کر دینے والی ہے. اور ان کے اگر سفر کی داستان سناؤں تو داستان یہ ہے, سفید پوش گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور تعلق اس طرح ہے کہ بچپن میں انہوں نے والدہ کے کہنے پہ اس قدر محنت کی, نصیحت پہ عمل کیا کہ بچپن میں سردیوں میں یہ انڈے بیچتے رہے اور اسی طرح یہ عید والے دن گھر کے باہر آلو چنے بھی بیچتے رہے اور اسی طرح انہوں نے ہوٹلوں میں ویٹر کا کام بھی کیا اور آخر میں انہوں نے ضلع کچہری میں باقاعدہ موٹر سائیکلوں کے ٹوکن لگائے. اور وہیں سے ان کے اس سفر کی داستان شروع ہوتی ہے کہ یہ وکیل کیسے بنے اور اتنی کامیابیاں کیسے سمیٹیں کہ یہ ہائی کورٹ کے ایک منجھے ہوئے وکیل ہیں. صرف انہوں نے وکالت میں اپنا نام پیدا نہیں کیا بلکہ سیاست میں بھی اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے کہ عمران خان, عثمان بزدار اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے باقاعدہ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اور ان کا نام ہے چودھری فیصل شہزاد جٹ صاحب اور یہ جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور جٹوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے, جو جٹے تھے مت نہیں, جو ماتے تھے جٹ نہیں. لیکن ان کے پاس اتنی مت کہاں سے آئی, عقل و دانش کہاں سے آئی کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. پہلے سر آپ یہ بتائیے, مائنڈ تو نہیں کیا آپ کی زندگی کے بارے میں نے وہ گوشے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ تھے اور ایک جٹ کے بارے میں جو کہاوت مشہور ہے میں نے وہ ذکر کر دی ہے. آپ یہ بتائیے مائنڈ تو نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں جی, سب سے مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ انٹرویو ہونے سے پہلے بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں یہ باتیں یہاں پہ گوش گزار کر دوں, تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو کے کہیں, کیونکہ جو سچ ہے, جو سچ ہوتا ہے نا, وہ کبھی نہیں چھپتا. سچ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جھوٹ بول کے میں اپنی عزت بناؤں, میں کہوں میں وکیل ہوں اور میں شروع سے ہی بڑا لینڈ لارڈ تھا, تو وہ جھوٹ ہوگا اور اس میں سچائی نہیں ہوگی. لوگ دیکھ کے انگلیاں اٹھائیں گے. حقیقت یہ ہے, جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں, یہ میرا فخر ہے, یہ میرا ماضی ہے. جو لوگ اپنا ماضی اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں نا, تاریخ کے صفوں میں کبھی نظر نہیں آتے. تو تاریخ کے پنوں میں انہی کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے. جو لوگ سچائی پر مبنی اور حقائق پر مبنی باتیں لکھیں اور کام کریں. اور یہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, اس میں جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک 100% صحیح ہیں, بالکل صحیح ہے. میں ضلع کچہری سائیکل سٹینڈ پہ کام کرتا تھا. میں بڑا چھوٹا, میری اتنی عمر نہیں تھی. 8ویں کلاس سے مجھے پڑھائی سے والدین نے ہٹا لیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ پڑھتا نہیں ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اس کی شکایات بہت زیادہ آتی ہیں, لڑائیاں بہت زیادہ کرتا ہے. تو انہوں نے مجھے ڈال دیا. اب وہ میری والدہ کا جو اقدام تھا, اس والدہ کے اقدام نے مجھے آج ککو سے فیصل شہزاد جٹ ایڈوکیٹ بنا دیا ہے. اچھا, آپ کی والدہ نے کب نصیحت کی اور آپ نے سب سے پہلے کون سا کام شروع کیا تھا؟ میری والدہ نے نصیحت یہ کی, جب بچپن تھا, اب ہم رہتے تھے, یہ بلال گنج ہے, حضرت علی حجویری کا جو مزار ہے ان کی بیک سائڈ پہ بلال گنج کا علاقہ ہے, ہم وہاں کے رہنے والے ہیں. ہم میری جم پل بھی وہیں کی ہے. تو وہاں پہ حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ میں جھوٹ بولوں کہ اس وقت ہمارے حالات بہتر نہیں تھے. میری والدہ نے کہا کہ کام کرنا ہے. میرے دونوں بڑے بھائی بھی کام کرتے تھے, تو پھر میں نے یہ کہا کہ میں نے بھی کام کرنا ہے. والدہ نے کہا کہ نہیں تم چھوٹے ہو, تم رہنے دو. میں نے کہا نہیں میں بھی کروں گا. تو انہوں نے بولا کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں کوئی بھی کام کہیں. باہر وہ گرم انڈے بیچنے والے لڑکے جا رہے تھے, تو میں نے کہا میں یہ بیچتا ہوں. مجھے کہتی اچھا کر لو گے؟ تو میں نے کہا ہاں میں کر لوں گا. پھر میری والدہ نے مجھے انڈے, اس دن پہلے دن مجھے 50 انڈے ابال کے دیے اور وہ انڈے میں نے بیچے اس دن. تو اس وقت مجھے اچھی خاصی انکم ہوئی, تو میری والدہ نے مجھے شاباش دی. تو اس کے بعد آپ نے انڈے بیچنے کے بعد کیا کام کیا تھا؟ انڈے بیچنے کے ساتھ جب اکثر عید آ جاتی تھی, حالات بہت ٹف تھے, مشکل تھا گزارا. تو والد صاحب میرے آرمی میں تھے, تو ہم وہاں پہ رہتے تھے, کرائے کا گھر تھا, تو بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا. پھر میں ہر عید کے دن میں نے والدہ کو کہنا مجھے اب آلو چنے بھی لگا دیں, پھر انہوں نے مجھے بنا کے دے دینے, میں نے لگا دینے. اسی طرح پھر ضلع کچہری میں جانا ہوا. تو ضلع کچہری میں ایک سٹینڈ پہ ہوتے تھے, وہاں پہ میرے جاننے والے تھے. انہوں نے مجھے کہا یار ادھر آ جاؤ, تمہیں ڈیلی کا اچھا مل جائے گا اور تم پڑھ بھی لینا. والدہ نے کہا کہ یہ پڑھائی پہ اس کا دل نہیں لگتا, اس کو ادھر بھیج دو, یہ خود ہی پڑھائی کی طرف آئے گا.
ہوا وہی جب میں وہاں گیا تو اکثر وکلاء نے مجھے کہنا یار یہ بائک باہر نکال دو یار، اس پہ کپڑا مار دو یار، وہ چھوٹے چائے لے کے آئیں یار، یہ لے کے آئیں. تو میں لے کے آتا تھا، لیکن دل کے اندر ایک نا وہ چیز جو ضمیر ہوتا ہے نا آپ کو اپیل کرتا ہے. والدہ کی باتیں ذہن میں آتی تھیں کہ والدہ نے کہا تھا اس کو کام پہ ڈالو، اس کو پھر عقل آئے گی. تو وہ باتیں پھر ذہن میں بیٹھ گئیں. پھر وہاں پہ ایک وکیل صاحب تھے، وہ بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے پیار دیا. پھر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، ایز اے کلرک ان کے ساتھ اٹیچ ہوا. پھر ان کے ساتھ محنت کی، سیکھا. بچپن میں شوق تھا کہ میں پولیس انسپیکٹر بنوں گا، لیکن جب میں ضلع کچہری میں گیا اس کے بعد میری سوچ چینج ہوگی. میں نے کہا میں لائر بنوں گا اور انشاءاللہ ایسا وکیل بنوں گا کہ مجھے دنیا جانے. اور آج اللہ کا فضل ہے، اور ایک دن میں میرے 35 سے 40 کیس ہوتے ہیں ڈیلی. تو یہ میرے اوپر اللہ کا ایک کرم ہے. ابھی میرے ساتھ جو جونیئر ہیں 10 میرے جونیئر ہیں جو مجھ سے پڑھتے ہیں، لائر ہیں، جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، تقریباً 20 ہیں ٹوٹل. تو یہ ایک 2 سال میں وہاں پہ آ گیا ہوں جہاں پہ ایک وکیل کو 20 سال کوشش کرنی پڑتی ہے. وکالت کا یہ سفر کیسا لگا آپ کو؟ وکیل بن کے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں وکیل بن کے یہ تو ایک قانون دان ہے، آپ بھی ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء کا ایک الگ ان کا نظام ہے، ان کا سسٹم ہے ایک الگ، کہ جو بھی لوگ قانون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کو کال کرتے ہیں، دن رات آپ کو کالز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں. یہ ایک بڑی ہونر کی بات ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر سے انسان مشورہ لیتا ہے کہ مجھے ابھی گردے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، تو آپ مجھے فون پہ بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ والی گولی کھا لو، تو اس سے آرام آ جائے، تو ڈاکٹر کو دعائیں. تو سیم یہ بھی ایسا ہی ہے. رائٹ کی بلیک میلنگ کے کیسز میرے پاس بہت زیادہ ہیں. میرے پاس ابھی جو 324 اور 302 کے بھی کیسز آتے ہیں، مطلب کرمنل اور سول دونوں کرتا ہوں میں. اور اللہ کا فضل ہے، میری ٹیم اتنی اچھی ہے. اور میرا تعلق افیکٹو گروپ آف لائر سے ہے، جو ہمارے افیکٹو گروپ آف لائر کے ممبر ہیں سارے. چیئرمین ہیں سردار اویس ہے یہ باسی صاحب، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں. اور الحمدللہ پورے پنجاب میں ہم کیسز کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست میں قدم کب رکھا اور آپ کے تعلقات اتنے بڑے لوگوں تک کیسے ہوئے؟ دیکھیں سیاست میں میرا قدم اس دن ہو گیا تھا جب میں دبئی تھا 2009 میں. 2009 میں دبئی تھا اور عمران خان صاحب کی میں اسپیچز سنتا تھا یوتھ کے بارے میں. انہوں نے بڑا موبلائز کیا، بڑا موٹیویٹ کیا. ان کا بھی بڑا کردار ہے میری لائف پہ. تو خان صاحب سے میری کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی، کئی دفعہ انہوں نے مجھے تعریفیں بھی کی ہیں میری. اکثر ہم جہاں کام کرتے تھے، جلسہ ہوتا تھا، ریلی ہوتی تھی، تو وہ شاباش بھی دیتے تھے. پھر جو گورنر صاحب تھے چودھری سرور علیم خان صاحب، یہ لاہور کے جتنے شخصیات ہیں اللہ کے فضل سے جانتے بھی ہیں کیونکہ کام کیا ہے. تو میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ تعلقات کبھی بھی باپ کے سر پہ نہیں بنتے، تعلقات کبھی بھی دادے کے سر پہ نہیں بنتے. تعلق وہ ہوتا ہے جو آپ خود بناتے ہیں. تعلق وہ ہے جو میرا اور آپ کا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ بیہیو کرنا ہے وہ میرا تعلق ہے. تو وہ تعلق بنانا کمانا زندگی گزر جاتی ہے. الحمدللہ آج بھی جتنے بھی ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، سارے منسٹرز بھی جانتے ہیں. اور آج تک میں نے کبھی کسی کو کوئی کام نہیں کہا. یہ میرے اللہ کی میرے اوپر کرم نوازی، اور نہ میں نے کبھی کسی سے کام لیا ہے. اپنے سر پہ اللہ نے مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. اور ہمیشہ یہی دعا ہے. آپ سب سے بھی جتنے بھی یوتھ سن رہی ہے ان کو بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ یہ ضرور دعا کیا کریں کہ یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ کرنا. تو ناظرین آپ نے ان کی پر اثر اور پر تاثیر باتیں سنی ہیں. ماشاءاللہ ان کی زندگی کا سفر گو کہ کٹھن تھا، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ اس مقام پر ہیں کہ فخر نہیں کرتے بلکہ اس چیز کو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میرا ماضی ایسا تھا، میں اس زمین سے اٹھا ہوں کہ اللہ نے افلاک تک مجھے پہنچا دیا ہے. اور یہ سارا ماں باپ کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد ایک محنت کا نتیجہ ہے کہ جو انسان مسلسل محنت کرتا رہتا ہے اور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میری محنت مجھے کہاں تک لے جائے گی یا نہیں لے کے جائے گی، لیکن اس کے ساتھ محنت کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور آج اس مقام پر ہیں کہ لوگ انہیں سلام کرتے ہیں. جو ایک انسان انسپیکٹر کا یہ خواب دیکھتا ہے لیکن پھر وکالت کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی عزتوں سے نوازتا ہے کہ دن رات لوگ باقاعدہ فون کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو ان کی آپ نے موٹیویشنل باتیں سنی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابر احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سوشل سٹوریز. اللہ نگہبان.